بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو یثرب کے والی چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، مسلم بن عقیل بن ابی طالب امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور کوفہ میں آپ کے سفیر تھے۔ مسلم بعض اسلامی فتوحات اور جنگ صفین میں حاضر تھے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے سفیر کے عنوان سے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ گئے تاکہ اگر کوفہ والے اپنی دعوت میں سچے اور پابند ہیں تو آپ کوفہ تشریف لے جائیں۔ مسلم بن عقیل نے کوفہ پہنچ کر امام کو کوفہ والوں کی آمادگی کی اطلاع دی، لیکن یزید کی طرف سے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کرنے کے بعد کوفہ والے عبید اللہ بن زیاد کے ڈر سے جب مسلم کو تنہا چھوڑ گئے تو مسلم بن عقیل گرفتار ہوئے اور عرفہ کے دن 67 ہجری کو عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے ہی آپ کے ہمراہ تھے۔ مکہ میں کوفیوں کے خطوط کی کثرت کو دیکھتے ہوئے امام نے عراق کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اگر وہاں کے حالات کوفیوں کے خطوط کی عکاسی کرتے ہوں تو آپ کوفہ کی جانب سفر کریں گے۔ قیس بن مسہر سیداوی، عمارہ بن عبد سلولی اور عبد الرحمن بن عبداللہ ارہبی کوفہ کے اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو تقوی کی نصیحت کے ساتھ ساتھ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے اس سفر کو مخفی رکھیں، لوگوں سے ملیں، اگر لوگ ان کا ساتھ دینے پر راضی ہوں تو واپسی امام کو خبر دیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ جانے کے عادی راستے کا انتخاب نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے کوفہ جانے کے سفر کو مخفی رکھا۔ حضرت مسلم ایک آبادی میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ نے وہاں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط کے ذریعے پیش آنے والے حالات سے باخبر کیا اور امام سے اس سفر کی رخصت طلب کی، لیکن امام نے انہیں اپنا سفر جاری رکھنے کا حکم دیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں مختار بن ابی عبیدہ کے نام سے گھر میں ساکن ہوئے۔ شیعیان اس گھر میں آپ کو ملنے آتے۔ مسلم نے حضرت امام حسین کا خط انہیں پڑھ کر سنایا۔ البتہ مسعودی نے کہا ہے کہ مسلم کوفہ میں اوسجہ نامی شخص کے گھر میں ٹھہرے، جبکہ ابن جوزی نے ابن سوجہ کے گھر کا ذکر کیا ہے۔ ابن عسکر کہتے ہیں کہ 12,000 افراد نے مسلم کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کی۔ بعض نے بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 لکھی ہے اور بعض نے 30,000 افراد کا ذکر کیا ہے۔ مسلم کی اس قدر حوصلہ افزائی کو دیکھتے ہوئے یزید کے جاسوسوں نے یزید کو خط میں کوفہ کے حالات کے بارے میں لکھ دیا اور کہا کہ حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کمزور ہے یا کمزوری کا اظہار کر رہا ہے، اگر کوفہ چاہتے ہو تو بصرے کے موجودہ حاکم عبید اللہ کو کوفہ کا حاکم بنا کر کوفہ اس کے حوالے کر دو۔ پس یزید نے عبید اللہ کو کوفے کا حاکم مقرر کر دیا۔ عبید اللہ کے کوفہ آنے پر مسلم بن عقیل مختار کے گھر سے نکل کر ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہوئے، جو کوفہ کے ایک بزرگ شخصیت مانے جاتے تھے۔ ہر چند مسلمانوں کے شیعان کوفہ سے روابط پوشیدہ تھے، لیکن عبید اللہ کے ذریعے مسلم کی رہائش گاہ کا پتہ لگا لیا، لہٰذا اس نے ہانی کو اپنے قصر میں طلب کیا اور تقاضا کیا کہ وہ اس مسلم کو ان کے حوالے کر دے، لیکن ہانی نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ ہانی کی قصر میں حاضر طلبی کی وجہ سے قبیلہ مزجج نے قصر کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، لیکن عبید اللہ نے قاضی شرعی کے ذریعے انہیں دھوکہ دے کر منتشر کر دیا۔ جب یہ خبر مسلم کو پہنچی تو مسلم بن عقیل 4,000 افراد کے ہمراہ یا منصور امت کے نعرے کے ساتھ قصر کا گھیراؤ کیا۔ عبید اللہ اپنے ساتھ حاضرین سے تقاضا کیا کہ وہ ڈرا دھمکا کر مسلم اور اس کے ساتھیوں کو منتشر کریں۔ شمر کو عبید اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ اس نے مسلم کو ایک فتنہ گر کہا اور کوفیوں کو شام کی طرف سے لشکر کے آنے کی خبر کے ذریعے ڈرایا۔ یہ ہیلہ کارگر ثابت ہوا۔ لوگ مسلم کو چھوڑ کر جانے لگے۔ جب شام ہوئی تو مسلم اکیلے رہ گئے، یہاں تک کہ کوئی گھر سر چھپانے کے لیے بھی نہ تھا۔ توحہ نامی کے خاتون کے گھر کے ساتھ آپ کھڑے تھے۔ اس خاتون سے آپ نے پانی کا تقاضا کیا۔ اس خاتون نے آپ کو پہچاننے کے بعد اپنے گھر رات رہنے کی پیشکش کی۔ آپ نے اسے قبول کیا، لیکن توحہ کے بیٹے نے اپنے گھر میں مسلم کی موجودگی کی خبر صبح عبد الرحمن بن محمد بن اشہت کو دی۔
ابن زیاد نے 70 افراد پر مشتمل ایک گروہ کو محمد بن اشحص کی سربراہی میں مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ مسلم اور محمد بن اشحص کے سپاہیوں کی جھڑپ کے بعد محمد بن اشحص نے مسلم کو امان دینے کا کہا۔ مسلم نے سامان پر اطمینان کی بنا پر ہتھیار ڈال دیے، لیکن عبید اللہ نے اس امان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ مسلم اور عبید اللہ کے درمیان تلخ کلامی کے بعد عبید اللہ نے مسلم کو کسر کے اوپر لے جا کر سر تن سے جدا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد عبید اللہ نے ہانی کے قتل کا بھی حکم دیا اور ان دونوں کے سر تن سے جدا کرنے کے بعد یزید کے پاس روانہ کر دیے۔